بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سارا دن جو منظر پیش کرتا رہا کہ وفاقی اور صوبائی ملازمین، سرکاری ملازمین تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج کیا اور اس کے خلاف جو پولیس نے طاقت استعمال کی اور پھر حالات بگڑے، اور اب تک جو موصولہ اطلاعات ہیں کہ ابھی سیز فائر کا اعلان ہوا ہے کہ 2 گھنٹے آپریشن روکا گیا ہے اور اس دوران مذاکرات کیے جائیں گے۔ مذاکرات ناکام ہوں گے تو پھر دوبارہ کارروائی ہوگی یا یہ مظاہرین اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ دن بھر کیا رہا اسلام آباد میں، ان مظاہرین کے مطالبات آخر ہیں کیا، اور حکومت نے اب تک ان کا کوئی مطالبہ پورا کیا ہے یا کیا یقین دہانی کی ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ لیں گے۔ ساتھ ہی ایک اہم پیش رفت آج یہ ہوئی ہے کہ وفاق نے 5 مزید جو دینی مدارس کے حوالے سے وفاق المدارس کے قیام کی منظوری دی ہے، اور علماء کا جو مختلف اس حوالے سے آ رہی ہیں، کچھ اس کی حمایت کر رہے ہیں اور کچھ اس کے مخالفت ہیں۔ آخر تحفظات ہیں کیا، اس پر بھی کریں گے بات۔ اور جو انٹرنیشنل سنیریو میں جو خبریں ہیں، وہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے ایرانی وزیر دفاع کا بھارت کا دورہ ہے، اور حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے بھارت کی جانب سے بھارت کے خلاف جو ڈوزیئر پاکستان نے پیش کیا، اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے، اور اقوام متحدہ کے اندر اس حوالے سے کیا آواز اٹھ رہی ہے، اس پر کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب آج دن بھر جو اسلام آباد میں جو منظر ہم نے دیکھا ہے ٹی وی پہ، جو اپنے نمائندوں سے ہم نے بات کی ہے کہ جس طریقے سے آنسو گیس اور لاٹھی چارج آج ہوا ہے وہاں پہ، اور ایک جیسے آنسو گیس کا بادل اسلام آباد کے اوپر نظر آ رہے، تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، تو یہ آخر ہر طبقہ احتجاج کے اوپر اترا ہوا ہے، کوئی یہی طریقہ اپنا حق لینے کا کیا؟ دیکھیں، میرے خیال ہے عمران خان صاحب کو پہلے دن سے ان کی جو اکنامک ٹیم ہے انہوں نے بہت زیادہ مس لیڈ کیا سرکاری ملازمین کے حوالے سے۔ دیکھیں، سرکاری ملازمین واحد وہ طبقہ ہے کہ جو خالصتاً تنخواہ کے اوپر بیس کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ آپ وہ علیحدہ کو جاب کرنا چاہیں تو آپ اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے۔ سرکاری ملازمین وہ واحد طبقہ ہے کہ جو اگر ایک خاص لیول سے زیادہ ہو جائے تو اس کا انکم ٹیکس بزور شمشیر کاٹ لیا جاتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری تنخواہ آدھی ادھر کر دو، آدھی نہ دو، آدھی لکھ دو، بکس میں یہ لکھو، اس میں یہ لکھو، جیسے پرائیویٹ اداروں میں ہوتا ہے۔ سرکاری ادارے، سرکاری ملازمین جو ہیں وہ مستقل طور پر ایک گزشتہ 30 سال سے محبوب الحق کے زمانے سے ایک چیز بن گئی ہوئی تھی کہ 10% انفلیشن ہوتی ہے، اس کے حساب سے ان کی تنخواہیں بڑھا دی جائیں۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان کے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہ کم از کم ان کی نسبت 5 گنا کم ہے۔ وہ ایم بی اے جو باہر سے کر کے آتا ہے اور ایک پرائیویٹ سیکٹر میں امپلائی ہوتا ہے، وہ اگر 4 لاکھ لیتا ہے، 5 لاکھ روپے لیتا ہے، تو وہ ایم بی اے جو کہ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن پاس کر کے پاکستان کے ٹاپ 160 لوگوں کے اندر آتا ہے، وہ وہاں پر آ کے 60,000 تنخواہ لیتا ہے۔ یہ تو پہلے بات یہ کلیئر کر دیجئے، یہ کوئی جج نہیں ہے۔ اچھا، ان کے مطالبات پر اور یہ جو فرق ہے اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ جو آج اپڈیٹ لیتے ہیں اپنے نمائندے اویس موجود ہیں وہاں پہ، سارا دن آنسو گیس کی شیلنگ کے دوران بھی انہوں نے کوریج کی ہے۔ باقی اسلام آباد کے ہمارے رپورٹر عائشہ شعیب کو بھی ہم نے دیکھا، اویس کو بھی دیکھا، جس طریقے سے انہوں نے مشکل حالات کے اندر رپورٹنگ کی ہے۔ پہلے ایشو سمجھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم اویس۔ وعلیکم السلام۔ اویس، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملازمین ہیں یہ کون ہیں، کن کن علاقوں سے آ کے اسلام آباد میں آئے ہیں، اور ان کا مطالبہ کیا تھا؟ پہلے اگر ان کے مطالبات حکومتی احکام کے ساتھ ہوئے ہیں تو کیوں وہ کامیاب نہیں ہوئے، کس سطح پر مذاکرات ہوئے، اور اب جو آپ نے جو اطلاع ملی ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے وقفہ دیا گیا آپریشن میں تاکہ مذاکرات کیے جائیں، تو اب مذاکرات کون کر رہا ہے، اور ان لوگوں کے مطالبات موٹے موٹے کون سے ہیں اور کیا ہیں؟ جی عثمان صاحب، بہت شکریہ۔ آج صبح جب سرکاری ملازمین، یہ آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ یہ اسلام آباد کے سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ دیگر صوبوں کے جس میں کے پی کے اور پنجاب کے بھی اور خیبر پختونخوا کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی یہاں پر احتجاج میں شریک ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا مطالبہ تھا کہ ایک تو ان کے گریڈز جو ہیں وہ اپ گریڈ نہیں کیے گئے گزشتہ 2 سالوں سے، اس کے علاوہ جو 2 سالوں سے ان کی جو ہر دفعہ پے بڑھنی ہوتی تھی وہ پے نہیں بڑھی، کیونکہ مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے،
کیونکہ مظاہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ ان کی لاکھوں میں تنخواہ ہونے کے باوجود ان کا گزارا نہیں ہو پاتا، تو 15,000 سے لے کر 40-50 ہزار روپے تک اس مہنگائی کے دور میں ان ملازمین کا گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ اس حوالے سے یہ ملازمین تھے کہ آج انہوں نے ڈیڈ لائن دی گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کافی دور اور ادوار گزر چکے تھے، مذاکرات بھی ہوئے، حکومت کی جانب سے یقین دہانیاں بھی ہوئیں، لیکن آج کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی 10 فروری کی۔ جب صبح یہ یہاں پر آئے تو پرامن احتجاج کیا جا رہا تھا سیکریٹریٹ کی جانب، جب انہوں نے پیش قدمی کی تو پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، اور وہ شیلنگ اتنی شدید تھی کہ علاقہ میدان جنگ بننے کے ساتھ ساتھ 1 سے 1.5 کلومیٹر تک اس علاقے میں کھڑا ہونا مشکل ہو چکا تھا، دشوار ہو چکا تھا۔ نہ صرف مظاہرین بلکہ پولیس بھی اس سے متاثر ہوئی، اور آخر پولیس کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن جس طرح سرکاری ملازمین پر آج سیکریٹریٹ میں لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، اور جس طرح گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، ایسا واقعہ اسلام آباد میں اپنی نوعیت کا پہلا یہ واقعہ ہے کہ سیکریٹریٹ کے ملازمین پر اس قدر پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی ہے۔ مظاہرین کی کیونکہ لیڈرشپ تھی، اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد مظاہرین نے مکمل طور پر انکار کیا تھا کہ کسی قسم کے بھی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک ان کی لیڈرشپ کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اب کیونکہ جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے مطالبات، وہ جو مذاکرات ہیں اس کا ایک دور شروع ہو چکا ہے، اور اس مذاکرات جو ہیں وہ 3 رکنی کمیٹی جو حکومت کی جانب سے بنائی گئی تھی، جس میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، پرویز خٹک اور اس کے علاوہ علی محمد شامل ہیں۔ اب جو مذاکرات کا ایک دور ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مذاکرات کے دوران ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب 2 گھنٹے تک آپریشن نہیں کیا جائے گا۔ اگر تو مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی، اگر تو مطالبات ناکام ہوتے ہیں تو دور دراز سے آئے یہ جو مظاہرین ہیں، یہ ان کا پختہ ارادہ ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مان لیے جاتے یہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ کتنی بڑی تعداد ہے ملازمین کی، مظاہرین کی، جو اس وقت شارع دستور یا آس پاس کے علاقوں میں موجود ہیں؟ جی بالکل، شاہراہ دستور پر تقریباً 300 سے 400 جو سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے وہ موجود تھے، لیکن جو دوسرے علاقوں سے ملازمین آئے تھے ان کو پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے سری نگر ہائی وے اور ڈی چوک پر روکا گیا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا جو زیادہ موب ہے، زیادہ جو مظاہرین ہیں وہ اس وقت ڈی چوک میں موجود ہیں، اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اختتام پذیر ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا جو لیڈرشپ ہے، یہ بتائیے گا کہ اس میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز شامل ہیں کہ باقی صوبوں کے بھی ہیں؟ نہیں، ایک ہوتا ہے صوبائی حکومتوں کے ملازمین، وہ شامل ہیں کیونکہ صوبائی حکومت کے مطالبات جو ہیں وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں ماننے۔ تو یہ بتائیے گا کہ صوبائی حکومتوں کے ملازمین شامل ہیں کہ یا وفاقی محکموں کے ملازمین ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ گزشتہ رات جب مذاکرات ہوئے تھے تو اس میں وفاق کی جانب سے یہی کہا گیا تھا، یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وفاقی جو ملازمین ہیں ان کی تو تنخواہیں بڑھا دی جائیں گی، لیکن جو دیگر صوبوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور آزاد کشمیر کے جو ملازمین تھے سرکاری، وہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے ہی وفاق ہی آرڈر جاری کرے تاکہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے شروع سے یہی سٹانس رکھا جا رہا ہے کہ کیونکہ صوبائی حکومتوں کا جو اختیار ہے وہ وفاق کے پاس نہیں ہے، 18ویں ترمیم کے بعد وہ اختیار صوبوں کے پاس چلا گیا ہے، لیکن جو صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو ہدایت جاری کی جائیں گی، ان سے درخواست کی جائے گی کہ یہ ان کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، لیکن وفاق یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ وہ صوبائی حکومتوں کے ملازمین کی چلیں جی، بہت شکریہ ویس، آپ نے اپڈیٹ کیا ساری صورتحال کے حوالے سے۔ بات تو وہی، اور یہ سب صوبائی ملازمین بھی ہیں، وفاقی ملازمین بھی ہیں۔ دیکھیں 18ویں ترمیم کے جو گند ہے نا، جو غلاستیں ہیں وہ اب نظر آنا شروع ہو گئی نا، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 6,63,234 پوسٹیں ہیں آپ کے پاس اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی، ٹھیک ہے، اس میں سے 5,81,240 آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹل پورے 22 کروڑ وفاقی محکموں کے ملازمین ہیں۔ صحیح، ان ملازمین کو جو آپ تنخواہ دیتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی، برے ہیں، بھلے ہیں، گندے ہیں، کام نہیں کرتے، صبح گاڑیاں چلتی ہیں، ٹریناں چلتی ہیں، وہاں پہنچتی ہیں، مسافروں کو لے کے آتی ہیں، یہاں آتی ہیں، کسٹم کا بندہ آتا ہے، ایئرپورٹ پہ آتا ہے، اس کے سٹیمپ لگتی ہے، اس کے باہر نکلتا ہے، صفائی ہوتی ہے، ایئرپورٹ پہ صفائی ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہے سیکورٹی والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مشینری تو چل رہی ہے نا ساری حکومتی، ساری مشینری چل رہی ہے، بری چل رہی ہے، اچھی چل رہی ہے، صحیح،
इनकम टैक्स वाला बैठा हुआ है, अपने सुबह आता है, उठ के तैयार होके आता है, ऊपर में बैठता है या गाड़ी में बैठता है या साइकिल बैठता चलता है, पीएम सुबह मेज साफ करता है, ये सारे लोग काम कर रहे हैं भाई। बिल्कुल। श्री मजारी मुल्क नहीं चला रही, फवाद चौधरी मुल्क नहीं चला रहा, इमरान खान मुल्क नहीं चला रहा, ये मुल्क चला रहे हैं। ये सारे के सारे वजीर छुट्टी लेके दुबई बैठ जाए 3 महीने, तब भी ये मुल्क चलता रहेगा इन लोगों की वजह से। ये मुल्क इन लोगों की वजह से चलता है। डिप्टी कमिश्नर चले जाए ना बड़े हाई ब्यूरोक्रेसी, तब भी ये मुल्क चलता रहेगा। पटवारी फर्ज जारी करता रहेगा। नादरा वाला जो है, रोज शनाख्ती कार्ड आप जाते हैं, सुबह जाके वो बंदा 25-30 हजार रुपया तनख्वाह लेके वहां आता है। वो बंदा कहता है कि मैं सुबह सवेरे उठ के आता हूं, सुबह रोता हुए बच्चों को छोड़ के जाता हूं, शाम को रोता हुआ बच्चों को देखता हूं आके। मेरी परफॉर्मेंस कहां से इंप्रूव होगी? आप मुराद किसको देते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले को। उसको टैक्स हॉलिडे देते हैं ताकि तुम बंदे चीजें बाहर भेजो। क्यों? क्या कि डॉलर्स आए तुम्हारे पास। ये जो क्रक्स है, आप देखें दुनिया पूरी के अंदर होता क्या है। वो कहते हैं कि सब्सिस्टेंस लेवल मुलाजमीन का इतना कर दो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए हर जगह पे, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि वो अपनी बच्चों की तालीम के लिए कहीं इधर उधर ना देखे, बच्चों की सेहत के लिए कहीं इधर उधर ना देखे, और तीसरे नंबर पे घर के लिए इधर उधर ना देखे। दुनिया में ये 3 बुनियादी चीजें वो उनकी पूरी कर दी जाती हैं। बाकी खाने पीने का मामला तो तनख्वाह से पूरी करता है। अब हालत इन मुलाजमीन की ये है कि इनको जो हाउस रेंट मिलता है वो आपको पता है कितना मिलता है? 4,000, 3,000, 2,000। मैं जब 21 ग्रेड में लास्ट रिटायर हुआ था, कितना हाउस रेंट होगा? 45,000। अच्छा। आप मुझे इस्लामाबाद में 45,000 में मरले का घर लेके देखे। और आपके जो सरकारी घर हैं वो चंद एक को मिलते हैं। ये जज नहीं है कि इंसाफ के नाम पे आज इस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट के जज की पेंशन को 9-10 लाख रुपया है। आज एक सेशन जज जो 20-22 ग्रेड के अंदर है। हम 18 ग्रेड में डिप्टी कमिश्नर होते थे, वो भी 18 ग्रेड में होते थे, वो चले गए इसलिए कि आपका एक क्लाउड नहीं है, आपके पीछे एक वकील नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी जर्नलों को छोड़ के बाकी देखिए प्लॉट मिलता है इतने से लोगों को, इतने से क्लाउड को। वो जो 5 लाख बंदा जो चकवाल के अंदर बैठा हुआ बेचारा, वो जाता है जो कि कल्फ लगा के वापस आता है और मूछों को, तो उसको क्या है? यही है ना। तो वो यही करता है कि भाई बेचारा और कुछ नहीं, तो घर के दाने उसके अपने हैं, थोड़ा सा रोक पड़ जाता है कि मैं सीवी नहीं हूं, मैं फौजी हूं, ये उसके अलावा मुझे बताइए कि इसके अंदर ये 6 लाख से 5,81,000 में 3 लाख तो कहीं नहीं गए ना, कोई जो ग्रेड 4 के एम्प्लॉइज हो। सही है। जो आपका रोज सुबह पेन की सही भरता है, जो दरवाजे के ऊपर खड़े होकर लाइन लगवाता है। 2 साल हो गए हैं, आपने हर चीज बढ़ाई है स्वाय इन मुलाजमीन की तनख्वाह के। अब मुझे बताइए कि इनके अलावा प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या देता है? वो तो आपसे पैसे मांगता है, आपसे 250 रुपया लेता है प्राइवेट सेक्टर, और आपकी टीसीएस और आपकी क्या दो डीएचएल और ये 4-5 रुपए लेके आप देंगे, उसके हिसाब से वो तनख्वाह देंगे, उसके बावजूद तनख्वाह नहीं देते। मैं आज शर्त दे के कहता हूं कि पाकिस्तान के चंद स्कूलों को छोड़ के और चंद कॉलेजों को छोड़ के 80% जो इंग्लिश मीडियम कॉलेज स्कूल हैं उनमें बच्चियों की तनख्वाह चपरासी से भी कम है। ऐसे ही। और उनकी 3-3 महीने की छुट्टियों में तनख्वाह नहीं दी जाती, हमारे पास पैसे नहीं है। मैं आपको चले मेरे साथ और आपको प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की तनख्वाह दिखाऊं, वो आम डॉक्टर से भी कम है। आपने कमाल कर दिया हुआ है कि आप उसके बावजूद भी आप मतलब आप देखिए, आप कंपैरिजन करते हैं एक आला तरीन सर्विस का और उसके साथ आप कहते हैं कि यहां मुझे आला तरीन सर्विस तो 25,000 रुपए में सही ऐसे मिलती है कभी? आप एक लम्स का जो टीचर है, जितनी वो तनख्वाह लेता है, जितनी वो मुराद लेता है, एक जो बीकन हाउस का टीचर है, उसको कहते हैं तुम मुकाबला करो उस टीचर के साथ कि जिस टीचर की जेब में इतने पैसे नहीं होते कि वापसी पे वो बैठ के तो रिक्शे में चला जाए, वो पैदल जाता है। सही है। कुछ नहीं सोचा इमरान खान।
عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے اس کی فلاپ ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی. پہلے دن ہم نے کہا تھا, میں نے کہا ان کی 10% تو بڑھاؤ یار. ہر سال بیچارہ, آپ کو پتہ ہے میں چونکہ 35 سال سرکاری ملازمت گزاری ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ میں اور میری وائف دونوں ہم ایک کماتے تھے تو زندگی گزارا ہوتا تھا, ورنہ نہیں ہوتا تھا. حالانکہ میں سول سروس کے اندر تھا, اور آخری وقت میں حالت یہ ہوتی تھی کہ ہم کہتے یار جولائی میں تنخواہیں بڑھنی ہے کہ نہیں, امید لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. اور آپ اس پہ شیخ رشید صاحب کے آنسو گیس کھائیں تو اس پہ ہوگا تو یہی نا. نہیں, شیخ رشید صاحب کمیٹی میں شامل بھی ہیں. شیخ رشید صاحب کمیٹی میں شیخ رشید صاحب تو ریشم کے کیڑے پالتے ہیں. سرکاری ملازم بہت بڑے تاجر ہیں جی ریشم کے. تو سرکاری ملازم پر تو ریشم کے کیڑے پالنے کا وقت نہیں ہوتا. شیخ رشید صاحب نے زندگی میں ایک دن بھی سرکاری ملازم کے طور پہ نہیں گزارا, ملازم کے طور پہ بھی نہیں گزارا ہوا. چلیں دیکھتے ہیں مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, خوشخبری ملتی ہے یا پھر لاٹھی چارج یا آنسو گیس ملتی ہے. ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اہم ایشو ہے وفاق المدارس کے حوالے سے, اس کو کریں گے ڈسکس. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید. وفاقی حکومت نے آج 5 نئے وفاق المدارس کے قیام کی منظوری دی ہے, اور وزارت تعلیم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اس اہم پیش رفت کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے وفاق المدارس کے سربراہ جناب حنیف جلندری صاحب کو. السلام علیکم جلندری صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب یہ بتائیے گا یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے, 5 وفاق المدارس بن گئے ہیں. اس حوالے سے کیا جو آپ کی ایک مشترکہ ملاقاتیں ہوتی رہیں, حکومت کے ساتھ مشاورت جاری رہی, کیا اس کے نتیجے میں یہی کچھ نکلنا تھا یا اس سے کوئی بہتر آپ توقع کر رہے تھے؟ آپ تو پہلے والوں کو 1 کرنے چلے تھے, انہوں نے اور 5 بنا دیے. چکر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کی خدمت میں اور تمام سامعین, سامعات, ناظرین و ناظرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر اور بالعموم پوری دنیا میں دینی مدارس کی ایک تاریخ ہے اور ان کا ایک کردار ہے. اور اگر تھوڑا ہم ماضی میں جائیں تو جب یہاں عالمی استعمار برطانوی سامراج آپ کے بر صغیر میں آیا تھا تو اس کا ایک ہدف یہ تھا کہ آپ کے نصاب تعلیم کو, نظام تعلیم کو ختم کر دے, یکسر تبدیل کر دیا گیا. فارسی زبان جو اس وقت میں سرکاری زبان بھی تھی اس کی جگہ پر انگلش کو لایا گیا, اور اسی طرح مسلمانوں کی دینی تعلیم کے راستے بند کر دیے گئے. تو پھر کچھ شخصیات نے مسلمانوں کے دینی علوم کے تحفظ اور اشاعت کے لیے آزادانہ دینی مدارس کا نظام قائم کیا. ان مدارس کے جو معاشرتی کردار ہے اس کی بنیادی وجہ ان کا آزادانہ کردار ہے, ان کی حریت فکر و عمل ہے اور ان کی خود مختاری ہے. الحمدللہ پاکستان کے یہ بہت بڑا اثاثہ ہیں اور سرمایہ ہے جنہوں نے ملک و قوم کی خدمت اپنی مدد آپ کے تحت کی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ان کا ایک معاشرتی کردار جو ہے اس میں ان کی ایک آزادی اور خود مختاری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ بات چیت مذاکرات حکومت کے ہوتے رہے اس میں تو ان کی طرف سے یہ مطالبہ ہمیشہ آتا رہا, نہ صرف یہ کہ موجودہ حکومت سے بلکہ ماضی کی حکومتوں کے بھی, ماضی قریب اور بعید کی بھی حکومتوں کے, کہ آپ کے جو 5 وفاق ہیں اور تنظیمات ہیں آپ ان کو ایک بنا لیں. اور جب بھی ہم نے ان سے بات کی کہ ہمیں فلاں سٹیٹس دیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر میں آغا خان بورڈ ہے, ہمیں بھی مستقل خود مختار بورڈ کا درجہ دیا جائے, نہ صرف یہ کہ صنعت کا معادلہ اور ایکویلنسی ہو. تو اس پر ان کی طرف سے ہمیشہ یہ آیا کہ ہم 5 وفاقوں اور تنظیموں کو بورڈ کا درجہ نہیں دے سکتے. اور ہم یہ جب دلیل دیتے تھے کہ آپ کے کتنے بورڈ ہیں پاکستان میں, ہر ڈویژن کا بورڈ الگ ہے, ملتان بورڈ, لاہور بورڈ, بنو بورڈ, تو ان کا جواب ہوتا تھا کہ وہ اور نوعیت کے ہیں, آپ 5 مل کر ایک بنا لیں. میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا بہت بڑا یو ٹرن ہے, اور کہ انہوں نے بجائے ان 5 کو ایک کرنے کی انہوں نے مزید 5 بنا دیے. تو میں 70 سے زیادہ علماء اکرام مختلف مسالک کے آج موجود تھے. کس تقسیم پہ بنائے گئے ہیں ذرا یہ بتائیے. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ پاکستان میں مختلف تجربے ہوئے. ایک تجربہ ہوا پرویز مشرف کے زمانے میں ماڈل دینی مدارس کا, اور یہ کہا گیا کہ ہم جناب دینی مدارس ایسے بنائیں گے جن میں ہم جدید
سائنسی اور علوم بھی ہوں گے اور دینی تعلیم بھی ہوں گے، مگر آپ خود جانتے ہیں کہ کیا وہ ماڈل مدارس کا تجربہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، اس کے پس منظر کیا تھا؟ یعنی خود پرویز مشرف صاحب نے ایک میٹنگ میں ہم سے کہا کہ ہم نے جو 3 ماڈل مدارس قائم کیے ہیں کراچی میں، سکر میں اور اسلام آباد میں، یہ ہم سے نہیں چل رہے، یہ آپ سنبھال رہے ہیں، یہ انہوں نے ہمیں پیشکش کی۔ اس کے بعد آپ کے ملک کے اندر ایک مدرسہ ایجوکیشن بورڈ بنا، اور وہ پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ بھی اس لیے بنا تھا کہ وہ مدارس کو اپنے ساتھ ایفیلیٹ کرے گا، گورنمنٹ کی اس کو سرپرستی حاصل تھی، اس کے لیے بجٹ مختص ہوا، لیکن تھوڑا سا پہلے موجودہ حکومت نے ہی اس مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کو ختم کر دیا اور وزارت تعلیم کے اندر اس کو ضم کر دیا، اور اس کی جو علیحدہ حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا، اس بورڈ کا نام و نشان بھی ختم کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ پہلے سے موجود ہیں ان کو مضبوط کرتے ہیں، ان کو مستحکم کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو اپنی بات چیت چل رہی تھی ان کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا کہ اس کے کوئی بہتر نتائج ہوں گے، باقی ہماری نیک خواہشات ہیں۔ آپ تمام تر مذاکرات کے اندر شریک بتائیے گا آن بورڈ کیوں نہیں تھے؟ آپ کے علاوہ یہ 5 بورڈ انہوں نے بنائے ہیں سرکاری سطح پہ، اور تقسیم کس بنیاد پہ؟ یہ ہمارے علاوہ بنائے، اور عجیب حیرت کی بات یہ ہے کہ بعد ایسے لوگوں کو بھی بورڈ کا درجہ دیا گیا جو بڑی ابھی فی الحال زمین پر نہیں، گراؤنڈ پر نہیں، اور ان کا کوئی ابھی اس میدان میں تجربہ نہیں ہے، اور ایک ادارہ ہے مثلا اس میں بعض نام، یہ نام بھی عجیب ہے، میں تو پہلی مرتبہ نام سنے ہیں، بعض نام اچھے آپ ذرا غور کریں گے، معلومات فرمائیں کہ ان کا کیا اس سے پہلے کوئی ان کا سسٹم موجود ہے، کیا ان کے ساتھ کوئی مدارس ایفیلیٹ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کیا ان کے ہاں باقاعدہ ان کا کوئی نصاب اور نظام ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی اگر کوئی ٹائٹل دیتے ہیں تو اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے، ان کا سسٹم کیا ہے، انہوں نے کیا نتائج دیے ہیں، وہ کیا تعلیمی میدان میں کام کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی بناتے ہیں تو آپ اس کے لیے پہلے پورا اپنا تجربہ ثابت کرتے ہیں، آپ اس کے لیے بہت سی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس سلسلے میں اس طرح کی کوئی ہوم ورک ہوا ہے، بظاہر شاید میں اپنے علم کی بات کر رہا ہوں، میرے علم کے مطابق ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک، اچھا، ان کی بنیاد جو ہے وہ اپنا فقہی وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ ویسے ہی جیسے منہاج کا ایک بورڈ میرا بنایا گیا ہے، اس طرح کے 1-2 بنائے گئے ہیں۔ جی نظام المدارس جو ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ 5 جب بنیں گے، جو بنا دیے گئے ہیں، ان کو کیا اختیار دیا، کوئی اندازہ ہے کہ کیا کوئی ڈگری ایوارڈنگ دی گئی ہے؟ موجود تھے ان کا بھی یہ تھا کہ یہ جو ان کی جو آخری سند ہے جس کو ہم مدارس کی سند فضیلت کہتے ہیں، اور اس کا عنوان ہے شہادت العالمیہ فی العلوم الاسلامیہ والعربیہ، اس کو ماسٹر کے برابر قرار دیا گیا، ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات کا۔ صرف یہ کہ ان کی ایک سند منظور کی گئی، اور وہی آخری سند، یہ بھی ہمارے بھی 5 وفاقوں کی جو پہلے منظور ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک ایکویلنسی ملتی ہے، ایک معادلہ ملتا ہے کہ آپ کا یہ جو 16 سالہ 17 سالہ نصاب جو پڑے گا اس کو جو آپ ڈگری جاری کریں گے، ہائر ایجوکیشن کمیشن ایکویلنسی دیتا ہے کہ یہ ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے مساوی ہے۔ یعنی 5 میں 10 ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ حنیف جلانی صاحب، بہت بہت عنایت آپ کی۔ یعنی پہلے 5 تھے، مزید 5 آ گئے۔ پہلے 5 فقہ سے وہ چلی آ رہی تھی امت کے اندر تلیا، امام ابو حنیفہ المدارس، تنظیم المدارس ہے، اہل حدیثوں کی الگ ہے، دیوبندی کی الگ ہے، بریلویوں کی الگ ہے، تشیعوں کی الگ ہے، تشیعوں کی علیحدہ تھی، اور جماعت اسلامی کی بھی تھی نا، مدرسہ عربیہ کا پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک، یہ سارے، اور تشیعوں کا اپنا لیتا تھا بورڈ، وہ سارے متفق تھے، کہیں پر بھی کوئی دیوبندی ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ رجسٹرڈ کرتا تھا، اور بات ان کی بڑی ٹھیک ہے کہ جس وقت لارڈ میکالے کے تحت برصغیر پاک و ہند کا نظام تبدیل ہوا ہے تو انہوں نے پہلا ہٹ یہ ہوئی تھی۔ دیکھیں آج تک برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم علیحدہ نہیں ہوتی تھی، صحیح، بلکہ کسی کی بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ عیسائی مشنریوں کی بھی نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب ببلیکل ایتھکس پڑھتے تھے اسکولوں کے اندر، اور ساتھ فزکس، کیمسٹری اور میتھ پڑھتے تھے۔ صحیح، آج تک آپ چلے جائیں، کانوینٹ میں چلے جائیں، کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں چلے جائیں، آپ گرامر اسکول میں چلے جائیں، باقی جگہ چلے جائیں، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ دین اور 1781 میں پہلا مدرسہ انگریز نے کھولا تھا، ایک علیحدہ دینی تعلیم والا،
اور اس کے بعد اور لیکن ان لوگوں نے دین کی اور تمہاری وجہ سے کس باغ کی بولی ہو تم. پرویز مشرف نے سکھر میں جو مدرسہ کھولا تھا نا, میں گیا تھا وہاں پر, کمپیوٹر بھی دو, فلانا بھی دو, یہ بھی دو, وہ بھی دو, ٹھیک ہے. وہ جب دوسری دفعہ بجٹ پیش ہوا تو انہوں نے کہا جی اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہیں اتنے پیسے دے دیں, ہم کدھر سے لائیں پیسے. مسئلہ سارا یہ ہے وہ تو روٹیاں مانگ مانگ کے دین کی شمع کو روشن کیا. اور ایسے بڑے آئیڈیل اور جدید مدرسے قائم ہیں, جو طلع کن کے مدرسے کا ہم نے ذکر کیا تھا. نہیں عثمان صاحب, آج اگر اس ملک میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی اپنے نیک نیتی کے ساتھ پوری فرض ادا کر رہا ہے تو صرف مولوی ہے. دینی مدارس آج تک کبھی یہ ہوا ہے کہ فجر کی نماز اس لیے لیٹ ہو گئی کہ مولوی کی تنخواہ تھوڑی سی ہڑتال پہ گئے ہوئے ہیں؟ آج تک کبھی ایسا ہوا کہ تالا لگا دیا گیا؟ آج تک کبھی ایسا ہے کہ تراویح پڑھانے سے مولوی نے انکار کر دیا؟ باہمی لڑائی جو جھگڑوں کے بعد آپ تالے نے لگے. اس کو سر وہ بہت چھوٹی ہے, وہ کس میں نہیں ہے؟ وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں ہے. صحیح ہے. کیا مریم نواز اور عمران خان اور ان جیسی گالیاں مولوی آپس میں دیتے ہیں؟ کیا شیخ رشید اور مریم اور انگزیب ان جیسی گالیاں آپس میں دیتا ہے مولوی کوئی؟ جتنی یہ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی کبھی آج تک ہوا ہے کسی کا نکاح لیٹ ہوا ہو, کبھی تک ایسا ہوا ہے کہ کسی کا جنازہ لیٹ ہوا ہو, کبھی تک ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی شخص کی کوئی اور رسم اذان دینے کی بچے کی وہ لیٹ ہوئی ہو, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی مردے کو نہلانا لیٹ ہوا ہو. جو ذمہ داری اس معاشرے نے دی ہے اس مولوی نے 3,000 روپے تنخواہ ہوئے, 6,000 روپے تنخواہ ایمانداری سے ادا کی. کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں کہ وہ کر دیں. کس بات کی بولی؟ خان صاحب یہ ٹریڈیشن ہے, آپ یہ چمن یوں ہی رہے گا. آگے میں نہیں پڑھتا ہوں. چلیں جی, اب بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں اور کچھ انٹرنیشنل خبروں کے اوپر آج بات کرتے ہیں جو انتہائی اہم نوعیت کی ہیں اور اس کے دیرپا اثرات. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایرانی وزیر دفاع نے 40 سال کی تاریخ میں پہلی بار بھارت کا دورہ کیا ہے. اس کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور کتنا امپورٹنٹ یہ دورہ, اس پر کریں گے بات. اور یہ سب یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, وفود تو جاتے رہے, ایرانی وزیر دفاع کا جانا. پورا ریجن جو ہے نا, ہم کتنے دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ یہ پورے صف بندیوں کی صورتحال میں آ تو گیا. ایران بھارت کے ساتھ جا رہا اور کوئی راستہ نہیں اس کے پاس, کیا کرے گا؟ یہ جو اس نے راستہ آپٹ کر لیا ہوگا. دیکھیں 40 سال کے بعد یہ جنرل سب جو ہیں, یہ امیر حاتمی جو ہے, یہ جنرل ہے. ایران کا وزیر دفاع جنرل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے برطانیہ کا وزیر دفاع بھی جنرل ہوتا ہے. صحیح ہے. ہم بس شرماتے رہتے ہیں. تو یہ جنرل صاحب جو ہیں یہ گئے ہیں وہاں پر, اور یہ گئے ہیں فرسٹ کانکلوو آف ڈیفنس منسٹرز آف انڈین اوشن ریجن. یہ جو انڈین اوشن ہے, بحر ہند کا جو ریجن ہے, حالانکہ ایران اس میں نہیں آتا اس طرح. صحیح. سری لنکا آتا ہے, ایران تو اوپر خلیج فارس میں بیٹھا ہوا ہے یا خلیج عرب میں بیٹھا ہوا ہے. ایران کا کیا تعلق انڈین اوشن کے ساتھ؟ لیکن اس کو انہوں نے جان بوجھ کے شامل کیا اس کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈو پیسیفک جو ریجن بن رہا ہے جو بائیڈن کے آنے کے بعد ایران امریکہ کے ساتھ ہے. اچھا, کیونکہ اس سے ایران پہلے امریکہ کے ساتھ ہے اور پاکستان چین کے ساتھ ہے. بھارت بھی امریکہ کے ساتھ ہے. اس کے مقابلے پہ ہوا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو بائیڈن جو ہے وہ اس سے بعد کاروائیاں بلٹ اپ ہو گئی ہیں بہت زیادہ, اور انہوں نے آخری حملے کرنے شروع کر دیے. جس سے ہوا ہے کہ آج صبح محمد زئی کوچی جو تھا, جو کابل کا چیف ہیڈ تھا, وہ مارا گیا ہے, اور ساتھ اس کے کئی لوگ اور بھی مارے گئے ہیں. اور اب تک کسی میں سے ذمہ داری قبول نہیں کی, لیکن یہ ہے کہ میں آج دیکھ رہا تھا المارا میں بھی, باقی جگہ نہیں ہوئی. تیسرا بڑا واقعہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ حوثیوں نے سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ کے اوپر 4 میزائل پھینکے ہیں, جن میں سے 2 ان کو انٹرسپٹ کر لیا گیا ہے اور 2 جو ہیں وہ لگے ہیں, جن سے ایک طیارہ جو وہاں کھڑا ہوا تھا, مسافر طیارہ, اس میں آگ لگ گئی. اچھا, اب یمن کے اندر ایک طویل عرصے سے سعودی بمباری شروع ہے. اب یمن کے معاملے کے اندر امریکن انٹرفیرنس. دیکھیں یہ پورا جو علاقہ ہے اس میں 3 یا 4 جگہیں ایسی ہیں بہت امپورٹنٹ. نمبر 1 عدن کا جو علاقہ ہے, عدن کی جو پورٹ ہے, کیونکہ عدن کی پورٹ پہ اگر ایک جہاز کھڑا کر دیا جائے تو نہر سویز بند ہو جاتی ہے. صحیح. اور اس کے بعد نہر سویز بند ہو گئی تو اس کا مطلب جو ہے کہ آپ گئے, آپ وہ راس امید کا چکر کاٹ کے, کیپ آف دا گڈ ہوپ کا چکر کاٹ کے افریقہ کا, پھر جا کے کہیں یورپ پہنچے, پتہ نہیں کب پہنچے اور کتنے سالوں میں پہنچے. صحیح.
دوسرا اس کے بعد جو مقام آتا ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا ہے، جہاں ایران بیٹھا ہوا ہے. وہاں آپ نے ایران نے اگر ایک وہاں پر بلاکٹ کر دی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پیچھے سعودی عرب، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کشتیاں چلنی بند ہو جائیں گی مشرق، جو جہاں ہے وہاں پر رک جائے گا. ٹھیک، یہ بڑی خاص حدیث ہے آپ کی. ٹھیک، اس کے بعد اگلا آتا ہے سری لنکا کا جو ہے علاقہ. اس کے بھی سری لنکا ویسے اوپن ہے بہت زیادہ، لیکن لاسٹ پھر ملائیشیا والا آتا ہے. اچھا، اس تمام طرح جو ریجنل صف بندی دوبارہ ہو رہی ہے تو ایسے میں جو ہم نے ڈوزیر ایک دیا ہوا ہے عالمی برادری کو، بھارت کے ساتھ ایران بھی اگر تعلقات بڑھا رہا ہے، امریکہ بھی بڑھا رہا ہے، اس ڈوزیر کا کیا؟ وہ ڈوزیر بہت اس امپورٹنٹ، پر بحث بھی ہو، میرا خیال ہے اس پہ بحث ہونی چاہیے. اقوام متحدہ نہیں کر رہا اس کے اندر بحث. اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کا وہ سیشن ہے وہ بھی نہیں بلایا جا رہا. انڈیا کو اس وقت لیوریج مل رہا ہے اس کی ساری. دیکھیں جتنی بڑی اس کی انڈیا کے خلاف رپورٹس شائع ہوئی تھیں، اگر وہ کرونیکل شائع ہوئے یورپی یونین نے ایسی تیسی کی ہے. اس انڈیا کو اس وقت ڈپلومیٹک میپ سے آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن انڈیا ڈپلومیٹک میپ پہ ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ انڈیا ان کی اس وقت ضرورت ہے چائنا کے خلاف. اور آج بھی جو بنیادی رپورٹ ہے اس وقت 1 گھنٹے پہلے کی رپورٹ جو ہے کہ بہت بڑی ہیوی ٹینکوں کی موومنٹ جو ہوئی ہے وہ چائنا انڈیا بارڈر پہ ہوئی رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اس وقت دونوں اب آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جلدی بہت زیادہ ہے، اور جلدی اس لیے ہے کہ اگر سی پیک کی روڈ بن گئی اور اس پہ پہلا قافلہ چل گیا تو پھر اس کو روک کو نہیں سکے گا، روک کوئی نہیں سکتا. اور اس لیے یہ تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑا موضوع ہے انڈیا اور چائنا کے جو بلڈ اپ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ بھی آ جائے گا تو کل اس پر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے. چلیں ناظرین، اس نوٹ کے ساتھ جو ہے پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ ہم خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.